السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ہم نے جو قرآن مجید کے جو ایک آیت کا ٹکڑا جو میں نے تلاوت کیا، اس کا ترجمہ، اس کا میننگ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے انما اموالکم، بے شک تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہارے اولاد، فتنہ، تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کیوں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو مجھے ڈر ہے میرے امتی پہ کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر کہیں زمین کے خزانے کھول دیے جائیں اور یہ لوگ کہیں راستے بھٹک نہ جائیں۔ یاد رکھیے، جب دولت حد سے زیادہ آ جاتا ہے اور انسان کے آل و اولاد کی کثرت ہو اور سب سیٹل ہوں، تو لوگ اپنے آل و اولاد پہ بھی گھمنڈ کرنے لگتے ہیں اور لوگ اپنے مال و دولت پہ بھی گھمنڈ کرنے لگتے ہیں۔ جیسے آج آپ سماج کے اندر اور سوسائٹی کے اندر دیکھیے، کچھ ایسے بھی مالدار لوگ ہیں، کچھ ایسے بھی مالدار لوگ ہیں جو غریبوں کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، غریبوں کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کو دولت دیا ہے تو ان کے دولت میں غریب کا بھی حق ہے اور ان کے دولت میں ایک یتیم کا بھی حق ہے، ایک لاچار، نادار، سبوں کا اس میں حق ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس ہر چیز ہے لیکن مال بڑا پیارا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے اسی لیے تو کہا کہ تمہیں سب سے جو زیادہ پیارا چیز ہے اس کو میرے راہ میں خرچ کرو۔ اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں مال، دولت، اپنا وقت، اپنے جان سب لے کر کے جب نکلیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ دین کیا چیز ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دولت خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ اگر وقت آ جائے، بات آ جائے کہ مسجد میں کچھ دینے ہیں تو پیسے نہیں نکلیں گے، کسی غریبوں کو کوئی ڈونیٹ کرنے ہیں تو نہیں دے سکتے، کسی کی لڑکی کی شادی ہے اس میں کچھ ذمہ داریاں اٹھانی ہیں تو وہ نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ دولت جب آتا ہے تو یاد رکھیے، دل کے اندر اگر دولت جگہ بنا لی، دولت نے اگر جگہ بنا لیا تو یاد رکھیے اللہ کی ہماری اور آپ کی سخت پکڑ ہوگی۔ کیوں؟ دولت کو تو صرف گردن سے باہر رکھنے ہیں، گردن سے نیچے نہیں اترنے دینے ہیں۔ اگر نیچے اتر گیا تو یاد رکھیے ہمارے لیے دولت ہی پیارا ہو جائے گا، باقی سب چیزیں نہیں۔ دولت کمانے کے لیے ہی تو اللہ نے دولت اور اولاد کو فتنہ کیوں کہا؟ اسی لیے تو کہا کہ لوگ دولت کمانے کے لیے کتنے جھوٹ سانچ بولتے ہیں۔ آپ دیکھیے، لوگ دکان چلا رہے ہیں، دکانوں میں ہزاروں طرح کے صبح سے لے کر شام تک لوگ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ بھائی مال ہی کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے آج لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر پوری دنیا کے کونے کونے میں نکل رہے ہیں۔ کوئی سعودی عربیہ جا رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہے، کوئی ملیشیا، انڈونیشیا، افغانستان، پوری دنیا کے خطے خطے میں لوگ اگر پھیل رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ وہ جا کر کے اچھے سے پیسے کمائیں، دولت اکٹھا کرے اور اپنے آل و اولاد کی پرورش کر سکے۔ یہی مقصد ہے، ورنہ انسان کے اگر اکیلے کی زندگی رہتی تو کہیں بھی جی لے گا، لیکن پریوار اور فیملی کو لے کر کے چلنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس میں بہت سارے انعامات رکھے ہیں کہ تم اپنے آل و اولاد کے حق ادا کر کے آؤ۔ میرے رسول نے فرمایا جب تم دنیا سے آؤ تو اپنے اولاد کو بھکاری، فقیر بنا کر کے نہ چھوڑو۔ تو میرے دوستو، اب دیکھیے لوگ تو دنیا کے کونے میں گئے، کیوں گئے؟ اس لیے گئے تاکہ میرے آل و اولاد پڑھے اور سکون کی زندگی جی سکے۔ لیکن اب اس کام کرنے میں جہاں جو ڈیوٹی تھی اچھے سے ڈیوٹی نہیں نبھایا،
جھوٹ بولا، کسی کو دھوکے دیا، بیاج پہ پیسے کمایا، نہ جانے کتنی چیزوں سے بغیر ٹکٹ کے ادھر سے ادھر سفر کیا، یہ سارے چیزیں غلط ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں کیا؟ اتنے گناہ آل و اولاد کی وجہ سے تو ہی کیا۔ اگر آل و اولاد نہ ہوتے تو شاید وہ اتنے جھوٹے نہ بولتا، کہیں اور نہیں جانے پڑتی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے اولاد اور مال کو بھی فتنہ بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم آل و اولاد اور مال و دولت کے چکر میں پڑ کر کے تم اپنے آخرت کو نہ برباد کر لو۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں جانے کے بعد ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ اللہ کے ہاں صرف اللہ اور ہم ہوں گے، اور ہم جو اعمال کر کے جائیں گے ہمارے اعمال نامہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اسی زندگی میں جو بھی ہے اپنے آل و اولاد کے محبت میں اتنا نہ گر جائیں کہ اپنے آخرت کو برباد کر لے، اپنے اللہ کے حکموں کو توڑ دے، نبی کے سنت کو چھوڑ دے، صحابہ کرام کے نقش قدم کو پایمال کر دے۔ نہیں، بلکہ اللہ نے یہ کہا تم اپنے آل و اولاد کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، آل و اولاد کو محنت سے کھلانا، حلال رزق ان کو تک پہنچانا۔ یاد رکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کی کام ہے، قربانی ہے، لیکن کب؟ سچ بول کر کمایا جائے، محنت سے کمایا جائے، ایمانداری اور پوری پرہیزگاری کے کر کے، تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تب کمائے، تب جا کر کے ہماری آل و اولاد نیک بنے گی۔ اگر ہمارے آل و اولاد نیک نہ ہوئے اور ہم نے آل و اولاد کے چکر میں آخرت برباد کیا تو یاد رکھیے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے آل و اولاد کے لیے حلال رزق کمائیں، حلال رزق کی تلاش کریں۔ دیکھیے آج بہت ساری جگہوں پہ نہ جانے کیسی کیسی برائیاں پھیل رہی ہے۔ آج یہ ابھی کا وقت جو چل رہا ہے، آپ دیکھیے کتنی مسلم لڑکیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ دے رہی ہیں۔ اس کی پکڑ کس کی ہوگی؟ والدین کی ہوگی، کیونکہ والدین نے اس کو اچھی تربیت نہیں کیا تھا۔ تو اسی آل و اولاد کی وجہ سے تو ویسے ہی اولاد جو ایمان چھوڑ دیا، غیروں کے ساتھ فرار ہو گئے، انہیں تو ہی فتنہ کہا جا رہا ہے۔ کو فتنہ ہے، وہ بھی برباد ہوئے، تمہیں بھی برباد کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم مال و دولت یا آل و اولاد سے اتنی ہی محبت کرے جتنا کرنے کا حق ہے، نہ کہ دل میں بسا کر کے اپنی آخرت کو بھلا دے اور اپنے آخرت کو برباد کر لے۔ میرے دوستو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔